تائی جی نے شکر کیا، ان کا تعلق چونکہ دونوں طرف تھا اس لیے ان کا باہر مہمانوں کے پاس آنا ضروری تھا۔ استانی جی امی کو سنبھالنے لگی، زینب سے بھی باتیں کی، دونوں کو نئی زندگی کے متعلق سمجھایا، بہت کچھ بتایا جو حالہ زینب کے پلے تو پڑا ہوگا لیکن امی کے سر کے اوپر سے ہی گزر گیا۔ یکا یک باہر شور مچا، ہنسیاں کہکے بلند ہوئے کیونکہ دونوں دلہوں کو ایک ساتھ اندر لایا جا رہا تھا۔ ایک کا پیر ذرا آگے پڑ جاتا تو ساتھ ہی کھڑا ہجوم شور مچا دیتا۔ یہ اسلامیوں کا مرحلہ تھا، دونوں دلہوں کو اکٹھے بٹھایا گیا اور ہر کوئی دونوں کو ایک جیسی اسلامی دینے لگا۔ پھر رشتے کی سالیوں نے دودھ پلائی کی رسم کرنا تھی۔ تب تک امی اور زینب دو ہی بہنیں تھیں، اس لیے ماموں، خالہ اور پھوپھی زاد اور چچا زاد بہنیں دودھ لے کر دونوں دلہوں سے دودھ کے گلاسوں سے گھونٹ گھونٹ دودھ پینے کے بعد پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے لگی۔ یہاں بھی دونوں طرف سے مقابلہ ہو گیا۔ سالیوں کی چاندی ہوگی کیونکہ ایک دولہے کا سرپرست دوسرے دولہے کے سرپرست سے زیادہ پیسہ نکال رہا تھا۔ شاید نیلامی کی بولی کی طرح یہ رقم بھی بڑھتی ہی جاتی کہ خاندان کی ایک بزرگ خاتون نے دونوں فریقوں کا معاملہ طے کرا دیا۔ اس کے بعد رخصتی کا مرحلہ آیا، ڈولیاں دروازے پر کھڑی کر دی گئیں، ماں باپ رشتہ دار عزیز غمناک آنکھوں سے دونوں دلہنوں کو باہر لائے۔ خالہ زینب رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی لیکن امی کو ذرا بھی رونا نہیں آ رہا تھا۔ وہ زینب کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ ڈولی میں بیٹھنے کا تو مزہ آئے گا، یہ کیوں رو رہی ہے۔ نانا نانی بڑے نیک پرہیزگار اور 5 وقت نمازی تھے۔ چھوٹا سا گھر تھا، نانا چھوٹا موٹا کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے۔ نانا کا نام رحمت علی اور نانی کا نام فاطمہ تھا۔ دونوں بیٹیاں اونچے گھروں میں جا رہی تھیں اس لیے خوش بھی تھے لیکن جگر گوشوں کو جدا کرتے ہوئے رو بھی رہی تھے۔ امی نے ماں کو روتے دیکھا تو پتہ نہیں کیوں انہیں بھی رونا آ گیا، لیکن جب ڈولی میں بیٹھی تو پھر خوش ہو گئی۔ ڈولی گھر سے اپنے بھائی ہی اٹھا کر رخصت کرتے تھے، کہاروں کے حوالے گلی پار کر کے کیا جاتا تھا۔ دونوں ڈولیاں مخالف سمتوں سے گلی کے ایک ہی وقت میں نکلیں اور اپنی اپنی راہ پر چل دیں۔ تب بھی خوب پٹاخے چھوڑے گئے اور چاندی کے روپے ڈولیوں پر سے نچھاور کیے گئے جو بچوں بڑوں سب نے ہی لوٹے۔ یہ اس وقت کی ریت تھی۔ اب تو دلہن سجی سجائی گاڑیوں میں رخصت ہوتی ہیں، رونا دھونا نہیں ہوتا، گاڑیوں پر سے پیسے بھی نہیں لٹائے جاتے، خیرات خاموشی سے کسی مستحق کو پکڑا دی جاتی ہے۔ ہمارا نانیال سیالکوٹ شہر کے موری دروازے میں رہتا تھا۔ رنگ پورہ اور موری دروازے میں خاصا فاصلہ تھا۔ امی کو ڈولی کی سواری میں بڑا مزہ آیا۔ سسرال میں بھی کنبا قبیلہ جمع تھا، دلہن کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ چبارے والوں کی دلہن کو ارد گرد کے لوگ بھی دیکھنے کے لیے آ گئے۔ امی کے 4 چونسلے ہو رہے تھے، اسلامی مل رہی تھی، کوئی 1 روپیہ دے رہا ہے، کوئی 8 آنے، 5 وان، 10 روپے بھی جیٹھوں سے ملے۔ امی کی جھولی خاصی وزنی ہو گئی تو ساری پھوپھی کی جھولی میں الٹا دی۔ ان دنوں کاغذی نوٹوں کی جگہ سکے اسلامی میں دیے جاتے تھے۔ شام اترنے تک تو امی خوب خوش رہیں لیکن جوں ہی اندھیرا اترا تو امی کو نئی اور اجنبی جگہ پر خوف محسوس ہونے لگا، اور جب کھانا کھانے کے بعد خاندان کی سہاگنیں انہیں ایک الگ کمرے میں پھولوں بھری سٹیج پر بٹھا کر کمرے سے نکلنے لگیں تو وہ بھی رنگین اور شیشوں کے لگے پایوں والے پلنگ سے کود کر اتر آئیں۔ ان کی اس حرکت پر سب عورتیں ہنس پڑیں، پھر بڑی مشکلوں سے لاڈ پیار کر کے انہیں سیٹ پر بٹھایا۔ ایک جیٹھانی نے ہولے سے کہا، نیاز کو بلا لاتے ہیں۔ ہاں، دوسری جیٹھانی نے ابا جی کو بلانے کی رائے دی۔ نیاز الدین ہمارے ابا جی کا نام تھا۔ بڑی جیٹھانی نے کسی دوسری عورت کے کان میں خسر پھسر کر کے دولہے کو چپکے سے جا کر لے آئے۔ امی کو چین نہیں آ رہا تھا، بار بار پلنگ سے اترنے کی کوشش کرتی اور جب خوف زیادہ ہی بڑھا تو امی بولی کہ میں نے اپنی ماں کے پاس جانا ہے، اپنے گھر جانا ہے۔ جیٹھانیوں نے ہنس کر کہا، عائشہ اب یہ تیرا گھر ہے، تیرا بیاہ ہو گیا ہے، تو اس گھر کی بہو بن گئی ہے۔ 11 سالہ بچی کو یہ فلسفہ کہاں سمجھ آتا۔ انہوں نے پھولوں بھری سٹیج پر ہی پاؤں رگڑنا شروع کر کے رٹ لگا دی، میں نے ماں کے پاس جانا ہے۔ یہ میرا گھر نہیں ہے، مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ۔ امی کی ضد اور جیٹھانیوں کے سمجھانے کے مرحلے کے دوران ہی رشتے کے جوان سال بھابھی شوخی سے مسکراتی ابا جی کو کمرے میں لے آئی اور انہیں بستر پر ایک طرف بٹھاتے ہوئے بولی، لے نیاز، سنبھال اپنی دلہن کو۔ ساتھ ہی سب نے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کمرے سے نکلنے کے اشارے کیے۔ امی جب سب کو جاتے اور ابا جی کو پلنگ پر اکیلے بیٹھے دیکھا تو بے اختیار پلنگ سے چھلانگ کر اتریں اور دروازے سے نکلنے والی عورتوں کو دھکے دیتی باہر آ گئیں۔ بس پھر کیا تھا
اتنا چیخیں اتنا روئیں کہ گھر والے گھبرا گئے، بار بار سیڑھیوں کی طرف لپکیں، اپنے گھر جانے کی رٹ لگائے رکھی۔ بڑی مشکلوں سے دادی نے انہیں سنبھالا، پیار کیا، گلے سے لگایا اور صبح صبح انہیں امی کے گھر پہنچا دینے کا دلاسا دیا۔ یہ بھی کہا کہ صبح تمہاری امی اور دوسرے بہت سے رشتہ دار تمہیں لینے آئیں گے۔ ولیمہ جو تھا، امی کو کچھ تسلی ہوئی۔ دادی نے انہیں اپنے ساتھ اپنے بستر پر لٹا دیا اور محبت بھری باتوں سے امی کا دل بہلانے لگی۔ امی تھکی ہوئی تھی، رونے چلانے سے بے حال تھی، اس لیے تھوڑی ہی دیر بعد سو گئی۔ نہ کپڑے بدلے، نہ زیور اتارا، اور پھر اتنی گہری نیند سوئی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ان کی ساس اٹھ کر وہاں سے چلے گئی اور کب نیا صاحب ان کی جگہ پر آ گئی۔ دوسری شام امی اپنی ماں اور رشتہ داروں کے ہمراہ واپس اپنے گھر آ گئی اور ایسا ان کے سسرال کبھی نہ جانے کا اعلان کر دیا۔ یوں امی پورے 2-2.5 سال میکے ہی میں رہیں۔ سسرال سے کوئی لینے آتا تو چھپ جاتی، چچا اور دوسرے رشتہ داروں کے گھر ساتھ ساتھ ہی دے، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے ہاں بھاگ جاتی۔ امی ایک مزے کی بات طے کرتی تھی کہ میں نے اپنے گھر کے اوپر والی چھت پر جو کچی تھی مٹی اکٹھی کر کے چھوٹی چھوٹی قبریں بنایا کرتی تھی۔ 2-3 قبریں بناتی، ایک پر انگلی رکھ دی، یہ میری ساس کی قبر ہے، دوسری کو چھو کر کہا کرتی یہ میری پھوپھی کی قبر ہے، اور تیسری کو چھوئے بغیر کہتی یہ نیازوں کی قبر ہے۔ غصے میں ابا جی کا نام بھی بگاڑ دیا کرتی تھی۔ سسرال والے خاص کر دادی اور ابا بہت پریشان تھے۔ اب امی کچھ بڑی بھی ہو گئی تھی، لیکن خوف جو دل میں بیٹھا ہوا تھا نا وہ نکل نہ پایا۔ سیالکوٹ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں ہمارے ددیال کے خاندانی پیر رہتے تھے، بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ کہتے ہیں انہوں نے 14 سال پانی میں کھڑے رہ کر عبادت کی اور قرب الہی پایا تھا۔ دادی اور خاندان کے دوسرے لوگ آگے ان کے پاس دعا اور خیر و برکت کے لیے جایا کرتے تھے۔ دادی کو خیال آیا امی کو ان کے پاس لے چلیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بڑی بہو سے کہا رحیمہ عائشہ کو اور تالیہ شریف نہ لے چلیں، شاید وہی اس کو کچھ سمجھائیں، دعائیں دیں کہ یہ اپنے گھر آ جائے۔ بالکل بی بی جی، تائی نے جواب دیا، لیکن ایک بات ہے کہ عائشہ ہمارے ساتھ جائے گی، ہم سے تو وہ کوسوں دور بھاگتی ہے۔ دادی نے کچھ سوچا اور بولی اس کی ماں کو بھی ساتھ لے چلیں گے، ماں کے ساتھ تو چل دے گی۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ چاچا دادی نے ہماری نانی کو اعتماد میں لے کر پروگرام بنایا، امی ماں کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی، 2-4 رشتہ دار بھی ساتھ گئے، پیر صاحب کے ہاں حاضری دی۔ دادی امی نے جب امی کی رودات سنائی تو پیر صاحب زیر لب مسکرائے اور بولے فتح بی بی فکر نہ کرنا، یہ بڑی قسمت والی ہے، اس کا گھر ایسے بسے گا کہ دنیا دیکھے گی، ابھی چھوٹی ہے، کچھ دیر اور صبر کر لو، یہ اپنے گھر خوشی سے جائے گی اور بہت خوش رہے گی۔ دادی نانی کو ان کی باتوں سے تسلی ہوئی۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد ابا جان نے ماں اور بھابھی سے امی کو گھر لانے کا اصرار کیا۔ دادی تو اتنی جلدی جانے پر رضامند نہ تھی، لیکن ابا جی ضد پہ تھے، چنانچہ تینوں پھر موری دروازے گئے۔ اب بھی ان لوگوں سے کچھ مانوس ہو گئی تھی امی، اس لیے اب ان کے آنے پر بھاگ کر چھپا نہیں کرتی تھی۔ دادی اور ہماری تائی جو امی کی پھوپھی تھی، انہوں نے امی کو جانے کیسے ساتھ چلنے پر تیار کیا۔ سسرال جانے کا نہیں کہا، ویسے گھمانے پھرانے لے جانے کی بات کی۔ امی نے نیا جوڑا اور زیور پہنا، تاروں والی جوتی جسے چاندنی جوتی کہا جاتا تھا پہنی۔ ان دنوں لوگ سیالکوٹ شہر سے رنگ پورہ پیدل ہی آتے جاتے تھے، لیکن ابا جی نے اپنی دلہن کو لانے کے لیے تانگا منگوایا۔ امی خوشی خوشی ساتھ تانگے میں جا بیٹھی۔ امی بہت خوش تھی اور ابا جی کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا، لیکن تانگا موری دروازے کی سڑک مڑ کر رنگ پورہ والی سڑک پر چڑھا تو امی نے تانگے سے چھلانگ لگائی اور سٹ پٹ دوڑی، پچھلی گلی میں گھس گئی، ایک جوتی بھی نالے میں گر گئی، لیکن وہ دوڑے گئی اور گھر جا پہنچی، ایک پاؤں سے ننگی قیمتی چاندی جوتی کا ایک پیر نالے میں بہہ گیا تھا۔ ظاہر ہے سب پریشان نے ہونا ہی تھا۔ اس طرح ان کے تماشے چند دفعہ اور بھی ہوئے، لیکن جب ابھی 14 سال کی ہوئی تو خاصی سمجھدار ہو چکی تھی، اس لیے سسرال جانے پر آمادہ ہو گئی۔ 14 سال سے کچھ ماہ اوپر ہی ان کی عمر تھی جب وہ باقاعدہ بہو بن کر سسرال میں گئی اور پوری طرح گھر میں دل لگا لیا۔ ابا جی تو ان کے عاشق ذات تھے، امی کو بھی ابا جی کے جذبات کا احساس تھا۔ امی فرما بردار اور پیار کرنے والی بیوی بن گئی، گھر والے بھی اب خوش تھے اور یہ نیا جوڑا بھی۔ جٹھانیوں سے بھی سہیلیوں کی طرح گھل مل گئی، ساس کو بھی ماں سمجھا۔ ہماری دادی بھی بے حد خوش تھی، ساری گھرداری انہوں نے بڑی بہو کے سپرد کر دی تھی اور خود خدا کی خوشنودی کے لیے محلے میں دفاعی کام کرنے لگی۔
غریب عورتیں سب ان کے پاس آتی رہیں، جو کچھ ہاتھ میں ہوتا دے دیتی۔ کسی کا دوپٹہ پھٹا ہوا دیکھتی تو اپنا دوپٹہ اس کو دے کرنا، اس کا دوپٹہ اوڑھ کر گھر آ جاتی۔ ایک دفعہ چندہ جمع کرنے کے لیے لوگ آئے، غالباً ترکی میں کوئی آفت آ پڑی تھی، تو دادی نے وہاں کھڑے کھڑے اپنے سونے کے وزنی بالے اتار کر دے دیے۔ دادی ایک کھلے دل والی، صاف اور پیار کرنے والی عورت تھی۔ چھوٹے بیٹے کی شادی کے بعد وہ 5 بہوؤں کی ساس تھی، لیکن سب سے بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ دادا کے بنائے ہوئے دونوں گھر آباد تھے۔ شام کو 5 دلہنیں نہا دھو کر کپڑے بدلتی، نائن ان کی چوٹیاں گوندنے آتی، مالن پھولوں کے ہار بنا کر ان کے بالوں میں لگانے کے لیے آتی۔ غرض کے چوبارے والے گھر سب سے امیر تھے، اس لیے ان کے گھروں کے طور طریقے بھی دوسروں سے مختلف تھے۔ سب ٹھاٹ پھاٹ سے رہتے تھے۔ ہاں، اپنے سے بڑے بھائیوں کا رعب اور دبدبہ چلتا تھا۔ تایا جی احمد الدین کرتا دھرتا تھے، وہی سب کا ماہانہ خرچہ دیتے تھے، سب کے لیے کپڑا لتا وہی لاتے تھے۔ ہمارے ابا جی چونکہ بچپن سے ہی شوقین مزاج تھے، اس لیے ان کا جی چاہتا تھا کہ امی کے لیے خوبصورت اور قیمتی کپڑے درزی سے سلوا کر لایا کریں۔ ایک دفعہ انہوں نے بڑے شوق سے کشمیری پشمینے کا خوبصورت جوڑا خرید کر درزی سے سلوایا۔ اس کا گلا کوٹ کالر تھا، دوپٹے کے کناروں پر بھی بریک پلیٹیں ڈلوا کر فیتا لگوایا۔ خوشی خوشی کپڑے لے کر گھر آئے تو اپنے سے بڑے بھائی جلال نے پوچھ لیا، یہ کیا ہے بھائی؟ ابا جی بولے، عائشہ کے لیے کپڑے ہیں۔ ابا جی امی کو ہمیشہ عائشہ کہہ کر پکارتے تھے۔ ادھر دکھاؤ۔ تایا جی نے کپڑے چھین لیے اور کہا، عائشہ نے فرمائش کی تھی۔ ابا جی بیچارے ششتر رہ گئے، بولے نہیں بھائی، میں خود ہی اس کے لیے سلوا کر لایا ہوں۔ درزی کے پاس کسی کا سلا ہوا جوڑا دیکھا تھا تو مجھے بھی شوق آ گیا۔ تایا جی نے قمیض پھیلا کر دیکھی، کوٹ کالر دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئے۔ یہ شریف عورتوں کے پہننے کے لیے ہیں، ایسے گلے پہنے گی، اونچے گھر کو بدنام کرے گا تو۔ ابا جی بیچارے کیا کہتے۔ تایا جی نے دونوں ہاتھوں سے قمیض کا گریبان پکڑا اور گھیرے تک پھاڑ کر پھینک دیا۔ ان کے جانے کے بعد ابا جی نے کپڑے سمیٹ کر کمرے میں لے آئے اور امی کو بھی دکھ ہوا، لیکن بڑوں کے سامنے بولنے کی مجال نہ تھی۔